الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ تقریر پڑھ رہے تھے جو آپ رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ مکہ سے جو وفد آپ کو لینے گیا تھا واپس، انہوں نے یہ اعتراض کیا، یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مسلمانوں کا نظریہ نعوذ باللہ گستاخانہ ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط تھی۔ اسلام اللہ کے سارے سچے پیغمبروں کے ادب کا حکم دیتا ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر دراصل قرآن مجید کی آیات پر مشتمل تھی۔ آپ نے شاہ حبشہ کے دربار میں اللہ کا قرآن سنایا تھا، بے خوف ہو کر سنایا تھا، بے دھڑک ہو کر سنایا تھا اور کھول کھول کر سنایا تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اپنا اثر دکھایا اور شاہ حبشہ نجاشی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو جہاں ہم نے گفتگو روکی تھی وہ یہ آیات تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بڑی لے میں بڑے سرور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی سوچ نجاشی کے سامنے رکھی، جس کا گزرا ہوا جو حصہ ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور آپ کے اوپر پھونک مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وضع حمل یعنی ولادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ یہ الفاظ کہتی ہے۔ قرآن حکیم نے سارا واقعہ نقل فرمایا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ وہ بچہ جننے کے قریب پہنچ چکی ہے تو فرمانے لگی، ہائے افسوس، میں اس مرحلے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور مجھے مرے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہوتا کہ مجھے لوگ بھول بھلا چکے ہوتے۔ فناداها من تحتها ألا تحزني، جس اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائے تھے اسی نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل
جبرائیل امین کو بھیجا اور حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ تحزنی، مریم غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ رب العالمین نے آپ کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کے کھانے کے لیے کھجوروں کا انتظام کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا تنا پکڑ کے اسے اپنی طرف جھکائیے، اسے ہلائیے، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ رب العالمین نے، اللہ خیر الرازقین نے آپ کے رزق کا ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ جب آپ کھجور کے تنے کو، کھجور کی شاخ کو ہلائیں گے نا، تو آپ پر آپ کے سامنے کھجوریں گرے گی، آپ انہیں کھا لینا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم صلی اللہ کی نعمت پانی سے بھی فائدہ اٹھائیے اور اللہ کی نعمت کھجور سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا ہے اسے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کوئی بندہ بشر نظر آئے اور اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ مریم آپ تو کنواری تھی، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، پھر بیٹا کہاں سے آیا، تو میری اللہ کی طرف سے آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے یوں کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے آج اللہ کی نظر مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اسی نظر، اسی منت کی وجہ سے میں آج کسی انسان سے کلام کرنے والی نہیں ہوں۔ مسئلہ بھی سمجھیے، حضرت مریم نے فرمایا انی نذرت للرحمن، کہ میں نے منت کس کے نام کی مانی ہے؟ اللہ کی ولیہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے ولی ہمیشہ یہی سبق دیتے رہے ہیں کہ نظر، منت ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت مریم نے بھی یہی الفاظ فرمائے علیہ السلام، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم اپنی قوم کے پاس یوں تشریف لائی کہ اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم نے جب دیکھا کہ ہماری مریم کی گود میں ایک بیٹا ہے، فوراً اعتراض کر دیا، فوراً پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مریم تو نے یہ کہاں یہ سارے کام کر دیے، عجیب کام تو نے کر دیا۔ کہنے لگے یا
وما كانت أمك بغيا، ہارون کی بہن، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے نا، یہ وہ ہارون نہیں ہے. یہ جس ہارون کی طرف لوگ قوم اشارہ کر رہی ہے، ان میں اور حضرت ہارون علیہ السلام میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے. یہ اور ہارون ہے. قوم نے آپ کو مخاطب کرنے کا طریقہ یہ بنایا، کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کے والد کوئی برے آدمی تھے، وما كانت امک بغیا، اور نہ آپ کی والدہ بے راہ تھی، نہ وہ کبھی راستے سے ہٹے. تو یہ کیا؟ حضرت مریم بڑی پریشان تھی، لیکن اللہ کی تائید و نصرت ساتھ ساتھ تھی. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے قوم کی ساری تقریر کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارے کا مطلب یہ تھا کہ میری صداقت کی گواہی کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگوڑے میں پڑے وہاں آرام فرما رہے تھے. یہ جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرتوں کا نظام، یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. رب العالمین کی قدرتیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. بڑا چھوٹا سا دماغ ہے بندے کا، اور وہ قادر ذات بہت بڑی ذات. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے نا، وہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب حضرت مریم علیہ السلام کو سمجھ رہی تھی کہ اللہ نے میری پاک دامنی اور صداقت کا، عفت کا انتظام فرمایا ہوا، لیکن قوم نہیں سمجھ رہی تھی. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم جی بات کرتی ہے جو چھوٹا سا بچہ ہے، گھوڑے میں پڑا ہے. کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں، وہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کی عزت کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں، جب کسی کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں، تو یوں ہی اللہ انتظام فرمایا کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اہل مصر نے انگلیاں اٹھائیں کہ حضرت یوسف زلیخا کی محبت کا شکار ہو گئے ہیں، کہنے والوں نے کہا. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا وشہد شاہد من اہلہا، ہم نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سچائی اور صداقت کا یوں انتظام فرمایا کہ زلیخا کے خاندان میں سے ہی ایک گواہ کھڑا کر دیا، اور اس گواہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا اعلان فرمایا. ام المؤمنین زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پاک دامنی پر بھی یہود مدینہ نے اعتراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے مخلوق کی طرف
نہیں دیکھا، بلکہ خالق کائنات نے زوجہ رسول المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے لیے خود اپنا قرآن اتار دیا۔ تو بندہ لائن سیدھی رکھے صحیح، گناہ سے اپنا دامن بچائے صحیح، اللہ دامن پہ داغ لگنے نہیں دیتے۔ تو قوم نے کہا جی ہم کیسے بات کریں ایسے بچے کے ساتھ جس کی عمر ہی کوئی نہیں، بات کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ جب پاک دامنی، صفائی، سچائی اور صداقت کا اظہار کرنے پہ آتے ہیں تو یوں منظر بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسیح عمر میں پنگھوڑے کے اندر سے ہی گویا ہوئے لب کشائی فرمائی، انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت شخصیت بھی بنانا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہا، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہا اللہ نے مجھے حکم دینا ہے کہ میں زکات ادا کرتا رہوں اور نماز قائم کرتا رہوں، وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سخت نہیں بنایا، نرم دل بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے خوشبخت بھی بنایا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر اس دن بھی سلامتی جس دن میں دنیا میں آیا ہوں، اور جس دن دنیا سے رحلت کر جاؤں گا اس دن بھی اللہ کا مجھ پر سلام ہو، اور جس دن ساری کائنات کے ساتھ دوبارہ میں نے زندہ ہونا ہے اللہ کی، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ قرآن نے یہ منظر بیان کر کے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، لوگوں یہ ہے حضرت عیسیٰ، یہ ہے ان کا قصہ، یہ ہے ان کی کہانی، اس طرح وہ دنیا میں آئے، اس طرح چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی اور عفت کی گواہیاں دی، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور جو تقریر کی ہے نا حضرت عیسیٰ نے، یہی وہ تقریر ہے جس میں لوگوں نے شک کر رکھا ہے۔ آئیے ہم نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب یہ تقریر کی حضرت اسحما نجاشی کے دربار میں، تو حضرت اسحما کی آنکھوں سے آنسو جاری، دل کی کایا پلٹ چکی تھی بالکل، اور حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے تخت پر گرے ہوا ایک ترکا اٹھایا، مکہ والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا منظر بتا دیا ہے حضرت جعفر نے، تو حضرت اسحما رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، ترکا اٹھا کے مکہ والوں کے ساتھ مخاطبے کے فرمایا، مکہ والے تم نے جو بہتان باندھا، تم نے جو پروپیگنڈا کیا کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ اللہ کے نبی
یہی نہیں تسلیم کرتے، لیکن جو کچھ انہوں نے مجھے سنایا ہے اور جو کچھ ہماری کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجود ہے، شاہ نجاشی نے فرمایا کہ ان دونوں سوچوں میں ایک اس دن کے کافی فرق نہیں ہے۔ جو ہماری کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں وہی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ایک اس طبقے کے برابر بھی ان کی بیان کردہ شان سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ چنانچہ یہ وفد ناکام اور نامراد بھیج دیا شاہ نجاشی شمشاہ، ان کی نہیں بات مانی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم میرے ملک میں امن، سکون اور چین کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں قرآنی تصور۔ قرآن مجید کی جو آیت، چونکہ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی اور اس تناظر میں شروع کی تھی کہ یہ دسمبر کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی ولادت کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے لوگوں کے الفاظ میں کہا کہ عیسائی جو کچھ کرتے ہیں کریں، وہ جانے ان کا کام، وہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے علماء اسلام سے رابطہ کریں گے تو علماء کو صحیح سیدھا راستہ بتائیں گے، ہم نہیں اس کو کچھ کہتے۔ ساری گفتگو کا پچھلے جمعے بھی آج بھی مقصد یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیوں ان کی تقاریب میں شریک ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں ان کے ساتھ جا کے پال رہے ہیں، مسلمان کے ساتھ کیوں جا کے میری کرسمس کا کفریہ جملہ بول رہے ہیں۔ مسلمانوں کو جگانا، ان کو سمجھانا مقصد تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید پر ضرب لگتی ہے اس وجہ سے، کیونکہ ان کی تقاریب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ والد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن قرآن مجید اس بارے میں پھر کیا کہتا ہے؟ بس دو آیتوں کا ترجمہ سن کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ لوگ اللہ نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا ہے، بیوی نہیں اللہ، اور نہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے۔ اور قرآن مجید کا اللہ نے بیان کیا کہ اس جملے سے غصہ کتنا ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کی بیوی ہے یا اللہ نے بیٹا کسی کو بنایا ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس بات پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دو جگہ ایسی بات کہنے والوں کے لیے کفر کا فتویٰ لگایا ہے قرآن میں، کسی عالم میں نہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو دوسری بات کہتے ہیں کہ اللہ دراصل تین شخصیات کا نام ہے، اللہ، عیسیٰ اور حضرت مریم سے مل کر خدا بنتا ہے۔ فرمایا جو اس طرح کہتے ہیں لقد
میں بھی کوئی شک نہیں. اس لیے گزارش یہ کرنی تھی کہ اسلام اس طرح کی رواداری کا حکم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہ رہے ہیں تو پرامن رہے. نہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کو مارو، ان کے گھر جلاؤ. اور اللہ کا شکر ہے نہ ایسا ہوتا ہے. یہاں ہے نا ہمارے آپ کے شہر میں کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی مسلمانوں کی طرف سے. لیکن ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے اور اس سلسلے میں یہ گزارش کرنی تھی کہ ان کی مذہبی تقریبات میں اس طرح شرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایک قدم اور آگے سوچیے کہ اسلام کو کافروں کی نقالی کی اجازت نہیں دیتا. سنا ہوا نا آپ نے مسئلہ؟ کافروں کی کاپی کرنا، ان کی نقالی کرنا، اس کی اجازت نہیں. من تشبہ بقوم، میرے اور آپ کے قریب آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اور نقل کی فہو منہم، اللہ نے اس کو اسی میں شمار کرنا ہے. تو جو اسلام کاپی کرنے کا، نقل کرنے کا حکم نہیں دیتا، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ بندہ بالکل ہی ان کے اندر جا شامل ہو. اس لیے